پہلے بھی بہت مہنگا تھا، ابھی 8 روپے انہوں نے اور بڑھا دیے، ہمارے لیے اور مشکل بڑھ گئی ہے۔ 2 روپے سستا کرتے ہیں، 10 روپے بڑھا دیتے ہیں۔ بہت مہنگائی کر رہے ہیں ہر چیز پہ نا، غریب بندہ کدھر جائے؟ حکومت خدا را غریب عوام کے پہ رحم کرو۔ اکٹھے ایک ہی دفعہ بڑھا دو تاکہ جو ہے نا جان لے لو سب کی، اگر مارنا ہے تو سیدھا ایٹم بم مار لو اپنے ہی ملک پہ۔ یہ غریب عوام جو ہے نا دھکے کھا رہی ہے، کوئی آٹے کی کبھی گیس نہیں ہے، کبھی پانی نہیں ہے، کبھی بجلی نہیں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین۔ فائنانس بل کی منظوری کے بعد آج سے نیا مالی سال شروع ہو چکا ہے۔ ٹیکسز سے بھرپور بجٹ کا نفاذ ہو گیا ہے۔ نئے مالی سال میں گورنمنٹ کی جانب سے عوام پر تقریباً 312 ارب روپے براہ راست ٹیکس لگایا گیا ہے۔ IMF کی شرائط کے مطابق حکومت کو پیٹرولیم لیوی 90 روپے تک بڑھانے اور کاربن لیوی لگانے کی اجازت مل گئی ہے، جس کی وجہ سے پیٹرول فی لیٹر 8 روپے 36 پیسے اور ڈیزل 10 روپے 39 پیسے مہنگا کر دیا گیا ہے۔ سولر پینل پر بھی 10% سیلز ٹیکس لگا دیا گیا ہے۔ زرعی ٹریکٹرز پر 15% ڈیوٹی، آنکھوں کی ادویات پر 10% کسٹم ڈیوٹی لگا دی گئی ہے۔ تنخواہوں کی نئی ٹیکس سلیب پر بھی عمل درآمد شروع ہو گیا۔ ای کامرس اور آن لائن کاروبار کرنے والوں کو اپنی رجسٹریشن کرانا لازمی ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ FBR کو ٹیکس فراڈ مقدمات تاجروں کو گرفتار کرنے کا اختیار بھی دے دیا گیا ہے۔ نان فائلرز کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے۔ بینک اکاؤنٹ کھولنے، پلاٹ اور گاڑی خریدنے کی انہیں بھی اجازت مل گئی ہے۔ بجٹ میں عوام کے لیے براہ راست 2 فائدے سامنے آئے ہیں۔ ایک تو انکم ٹیکس کمی کی گئی ہے، دوسرا سرکاری ملازمین جن کی تنخواہوں میں اضافہ ہوا ہے۔ وزیر مملکت بلال اظہر کیانی نے چیئرمین FBR کے ساتھ مشترکہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ حکومتی اقدامات سے مہنگائی میں نمایاں کمی آئی ہے۔ IMF پروگرام سے معاشی استحکام آیا ہے۔ پرائم منسٹر نے معاشی بہتری پر اطمینان پر اظہار کرتے ہوئے یہ دعویٰ کیا ہے کہ نیا مالی سال معیشت کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا۔ اسی صورتحال پر آج کا پہلا اور بڑا سوال ہوگا ایکسپرٹس کے لیے۔ پینل میں آج شامل ہیں ایاز خان صاحب، عامر الیاس رانا صاحب، فیصل حسین صاحب، نوید حسین صاحب اور ڈاکٹر سندس مستقیم صاحبہ بھی آج کے پینل کا حصہ ہیں۔ میں آپ سب کو خوش آمدید کہوں گی۔ عامر صاحب آپ سے آغاز کر رہی ہوں، چونکہ نئے مالی سال کا آغاز ہو گیا ہے۔ یہ جو عوام پر اربوں روپے کے نئے ٹیکسز لگے ہیں، حکومت کے جو عوام کو ریلیف دینے اور پھر ساتھ ساتھ معاشی بہتری کے بڑے بڑے دعوے بھی ہو رہے تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نئے مالی سال میں عوام کی مشکلات کم ہوں گی یا بڑھیں گی؟ عامر صاحب، پچھلے 77 ایئرز میں یہی مشکلات گاگے گی سے چلتی رہی ہیں اور آگے بھی چلتی رہیں گی، اس میں تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اور ماشاءاللہ جو راشد لنگڑیال صاحب چیئرمین FBR ہیں، افسروں کے لیے گاڑیاں تو لے لی۔ جب انرجی میں گئے تھے، چونکہ پرائم منسٹر کے بلوڈ بیوروکریٹ ہیں، تو وہاں پہ بھی ہمیں یہی کہانیاں سنانے کے لیے بیٹھ گئے تھے کہ یہ یوں ہوتا ہے، یہ یوں ہوتا ہے، اور پھر اینڈ پہ پتہ کیا نکلا کہ پھر جب IPPs کو دبایا بٹھایا تو پھر ریٹ جا کے کم ہوا ہے۔ اچھا، اب جو ٹیکسز کے لیے انہوں نے قوانین کے لیے ساتھ شرطیں لگائی کہ اگر آپ نے ٹیکس اورنگزیب صاحب کو ملا کے کہا کہ اگر نہیں کریں گے، میئرز نہیں لینے دیں گے۔ میئرز کا مطلب ہوتا ہے ایکشن، ڈنڈا۔ وہ انگریزی میں اسے میئرز کہہ رہے تھے کہ اگر ہمیں نہیں لینے دیں گے تو پھر آپ کے اوپر اور ٹیکس لگیں گے۔ ڈرایا، پیپلز پارٹی نے نہیں مانی بات، تو وہ لے گئے نیچے اور ایک پوری گیم ہوئی جس کے اندر اب کون طے کرے گا کہ اتنے کروڑ روپے کا گیم ہے۔ یہ تو سلیب جب آپ دے دیں گے انہیں تو وہ تو بیوروکریسی کے ہاتھ میں آئے گا، تو چور تو پکڑا ہی نہیں جائے گا، پہلی بات۔ اور دوسری یہ ہے کہ انکم ٹیکس ہو یا کسٹم ہو، یہ کام آپ کا ہے کہ آپ ریکور کریں اور تاجروں کی طرف جائیں۔ آپ ادھر ادھر سے پکڑ کے تنخواہ دار طبقے کا گلا گھونٹتے ہیں اور تاجروں سے ٹیکس آپ وصول کرنے کے اہل نہیں ہیں۔ تو یہ سب سے بڑی ناکامی ہے FBR کی کہ سسٹم وہ لائیں کہ جس میں جس طریقے سے بھی گھما کے لائیں، جو تاجر ٹیکس نہیں دے رہا، جو سروسز ٹیکس نہیں دے رہی، ان سے ٹیکس لیں۔ صرف تنخواہ دار طبقہ، یہ صرف سرکاری ملازمین کی بات نہیں ہو رہی، ہم سب کی بات ہو رہی ہے کہ ہم سے تو یہ لے لیتے ہیں ایٹ سورس ٹیکس، ہمیں بھی ذرا کھلی چھوٹ دیں نا تاجر کی طرح، ہم بھی بتائیں گے کہ پھر ٹیکس لے کے دکھائیں۔ ویسے تو بڑے دعوے ہوتے ہیں ان سب کے۔ اب آپ آ جائیں پیٹرولیم لیوی، جس پہ ظاہر ہے اور پیٹرول کی جو قیمت بڑھی ہے، ڈیزل کی بڑھی ہے، اس سے کرائے بھی بڑھیں گے، لیکن ہمیں ایک فیکٹ سمجھنا چاہیے کہ بڑا امپیکٹ جو آیا ہے وہ ایران اسرائیل جنگ کا آیا ہے۔ اور بے شک صحیح کہہ رہے ہیں لوگ کہ جی اب تو ڈاؤن ہو گیا، وہ ڈاؤن ہمیں ملنا چاہیے اور ملے گا 15 دن کے بعد، کیونکہ جس دن جیسے آج خریداری ہونی ہے، پھر شپ نکلنا ہے آپ کا 15 دن پہ، اسی لیے رکھا گیا ہے کہ وہ اثرات جو پیٹرول بڑھنے کے تھے وہ اس دفعہ بھرپور آئے ہیں۔ لیکن گورنمنٹ چاہتی تو اس کو کم کر سکتی تھی، لیکن یہ کیوں چاہے گورنمنٹ
کہ عام آدمی کو تھوڑا سا ریلیف مل سکے. کہیں اور سے کرتے, ذرا اناؤنس کرتے نا کہ جی جتنی تنخواہیں ہم نے بڑھائی ہیں ہم اس میں 50% کٹ کر رہے ہیں. کن کی؟ ججز کی, ارکان پارلیمنٹ کی, وفاقی وزراء کی. نہ, وہاں کچھ نہیں کرنا. مجھے اور آپ کو سنانا ہے, بھاشن دینا ہے. تو یہ تکلیف لوگوں کی, جیسے آپ نے شارٹس بھی سنائے, بالکل جینوئن تکلیف ہے کہ کہاں جب روٹی کھانے کے لیے پیسے نہیں بچتے آپ یہ دھڑا دھڑ کرتے ہیں. یہ ذمہ داری جنگ جیتنے کی بھی آپ کی ہے, لڑنے کی بھی آپ کی ہے, عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن اس کا نزلہ عوام پہ مت گرائیں. اس کا حل آپ اپنی مرات یافتہ طبقے کی مرات کم کر کے, ہمیں پتہ ہے اس سے پیسے پورے نہیں ہونے کے, لیکن آپ شو تو کریں نا کہ ہمیں بھی اس دکھ میں آپ کے ساتھ سانجے ہو رہے ہیں اور ہم اپنی مرات کم کر رہے ہیں. وہ نہیں کرنی, باقی سب سنانا ہے ہمیں. صحیح. جی نوید صاحب, یہ تو انفارچونیٹ ہے کہ بھئی اپنے لیے ان کے پاس بہت پیسہ ہے. مرات کی مد میں بڑی باتیں ہوئی تھی جی, کیبنٹ کم ہوگی, پیسے ادھر سے کم کریں گے, عوام پر لگائیں گے, لیکن ابھی بھی پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ نیا مالی سال معیشت کے لیے اہم سنگ میل ثابت ہوگا. لیکن جو اگر فیکٹس دیکھیں تو اس میں یہ لگ رہا ہے جس طرح ٹیکسز بڑھا دیے گئے, چاہے وہ جس طرح عامر صاحب کہہ رہے ہیں کہ 15 دن کے بعد اس کا وہ فائدہ ہوگا, لیکن ایک طرف پیٹرول مہنگا, بجلی مہنگی, تو پھر کس طرح سے عوام کی مشکلات کم ہوں گی جو حکومت کلیم کر رہی ہے؟ نوید صاحب. اچھا دیکھیں, تو آج سب سے پہلے تو جو گورنمنٹ دعویٰ کر رہی ہے کہ اکانومی جو ہے وہ سٹیبلائز ہوئی ہے, تو نو ڈاؤٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اکانومی سٹیبلائز ہو گئی ہے. 2 سال پہلے تک دیکھیں جب ہم ڈیفالٹ کے دہانے پہ تھے اور آج ہوا اور کل ہوا یہ باتیں چل رہی تھیں, تو ابھی کافی حد تک یعنی اوور آل آپ اگر اشاریوں کا جائزہ لیں تو ہمارے فارن ایکسچینج ریزروز کو دیکھ لیں, ہمارے انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ لیں, ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ہے اس کو دیکھ لیں, انفلیشن یعنی آپ دیکھیں مزے کی بات یہ ہے کہ 12% کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا اور 5% پہ کلاک ان ہوئی ہے. یعنی مہنگائی بڑھنے کی شرح جو ہے وہ 5% پہ کلاک ان ہوئی ہے. تو اس سے تو کوئی یعنی اس پہ دو رائے نہیں ہے کہ معیشت جو ہے وہ کافی حد تک سٹیبلائز ہو گئی ہے. لیکن سٹیبلیٹی سے آگے کا سفر جو امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے, یہ ہمیشہ میں نے پہلے بھی بارہا اسی پروگرام میں کہا کہ دیکھیں سٹیبلیٹی ہر دفعہ, ہم تو آئی ایم ایف کے بڑے لائل کسٹمر رہے ہیں اور آگے بھی شاید جو رہیں گے. گورنمنٹ تو کہہ رہی ہے کہ جی یہ آخری پروگرام ہوگا, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ یہ آخری پروگرام ہوگا. جو 24-25 پروگرام ہم لے چکے ہیں, تو اگر اس میں دیکھا جائے تو پہلے 2 سال جو ہوتے ہیں وہ سٹیبلیٹی کے سال ہی ہوتے ہیں. آئی ایم ایف کے پروگرام میں آپ جب جاتے ہیں تو آپ کے معاشی اشاریے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں. لیکن ایشو کہاں پہ آتا ہے؟ ایشو وہ آتا ہے جب سٹیبلائزیشن سے آپ گروتھ کی طرف جاتے ہیں, اور جب تک گروتھ نہیں ہوگی تو جو ہم عام عوام کی بات کر رہے ہیں کہ اس کے ثمرات, جو معیشت کی سٹیبلیٹی کے ثمرات عوام تک نہیں پہنچ رہے, وہ اس وقت پہنچیں گے جب ہم گروتھ کی طرف جائیں گے, جب ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں گے, جب امپورٹس آئیں گی, ایکسپورٹس بڑھیں گی, فیکٹریاں لگیں گی, فیکٹریاں کھلیں گی, لوگوں کے لیے کاروبار کے نوکریوں کے مواقع جو ہیں وہ زیادہ بڑھیں گے, لوگوں کا انکم جو ہے وہ بڑھے گی. اوور آل تو آپ دیکھیں انکم جو ہے وہ 25% جو ہے 20-25% جو ہے وہ ریئل انکم لوگوں کی کم ہوئی ہے. تو اب یہ اس وقت ہوگا جب آپ گروتھ کی طرف جائیں گے, لیکن ابھی وہ لگ نہیں رہا کہ گورنمنٹ جو ہے وہ گروتھ کی طرف جائے گی. جہاں تک ٹیکسز کی بات ہے تو ٹیکسز دیکھیں, یہی ایف بی آر آپ نے ٹیکس سیلریڈ کلاس کے اوپر رکھا ہے. آپ نے جو ہے وہ جو تاجروں کے لیے آپ نے تاجر 2 اسکیم نکالی تھی, آپ دیکھیں اس کے لیے 50 ارب روپے کا ٹارگٹ رکھا گیا تھا وصولیوں کا, اور اس کا میرے خیال میں 0.01% بھی جو ہے آپ ریکور نہیں کر پائے. تو وہ مافیاز ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں. ہم سیلریڈ کلاس ہو, ہم تو آواز نہیں اٹھا سکتے, ہم تو کچھ کہہ نہیں سکتے, ہمارے تو گلے کے اوپر ہاتھ رکھ کے ہم سے تنخواہ دیتے ہوئے ہی ہمیں ٹیکس جو ہے وہ کاٹ لیا جاتا ہے. لیکن وہ جو مافیاز بیٹھے ہیں ان کو ٹیکس کرنا اصل چیز یہ ہے. گورنمنٹ اس طرف جو ہے وہ نہیں جا رہی. گورنمنٹ جو ہے وہ ہمارے ہی اوپر جو ہے وہ ڈالے جا رہی ہے. اور جو یہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ابھی سمراج جو ہے یہ ایران کا جو کانفلکٹ تھا اس وجہ سے گلوبل آئل کی پرائسز بڑھی, اور وہ اس وجہ سے جو لوکل آئل کی پرائس ہے وہ اس میں اضافہ ہوا. تو ایسا میرے خیال میں نہیں ہے. اس سے پہلے بھی آپ دیکھ لیں
ہوا کیا کہ انٹرنیشنلی پرائسز کم ہوئی, یہاں پہ پیٹرولیم لیوی بڑھا کے وہ جو ہے وہ اس کا وہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ نہیں ہوا, عام عوام کو اس کا فائدہ نہیں پہنچنے دیا گیا. تو ابھی بھی ایسا ہے کہ آپ نے پیٹرولیم لیوی 60 روپے سے بڑھا کے 90 روپے کر دی, اور پھر پریزیڈنشل آرڈیننس کے تحت آپ نے اپر لمٹ ہی ختم کر دی. یعنی جب آپ کا دل چاہے گا جتنا بھی آپ کریں گے, آپ پیٹرولیم لیوی بڑھا کے عوام تک اس کے ثمرات نہیں پہنچنے دیں گے. ریزن کیا ہے؟ جی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں, ایک گورنمنٹ جو ہوتی ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہوتی ہے, جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہوتا ہے, جس کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جی کل میں نے دوبارہ الیکشن لڑنا ہے, عوام کے سامنے جا کے کھڑے ہونا ہے, اور ان عوام نے ہی پھر مجھے دوبارہ اگر پارلیمان میں لانا ہے, حکومت میں لانا ہے. تو مسئلہ یہ ہے کہ اس گورنمنٹ کے پاس مینڈیٹ تو ہے نہیں, گورنمنٹ جو ہے وہ عوام کی الیکٹڈ گورنمنٹ تو ہے نہیں, اور ان کو بھی اس بات کا پوری طرح سے ادراک ہے کہ ہم عوام کے ووٹوں سے یہاں پہ نہیں آئے. ٹھیک ہے, ہمیں جو لائے ہیں ہم نے ان کے انٹرسٹ کو سرو کرنا ہے, تو یہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے رہیں گے. یہ ایک رولنگ ایلیٹ جو ہے یہ ان کے انٹرسٹ کو سرو کرتے رہیں گے. آپ کے اور میرے لیے جو ہے وہ اس میں مجھے آگے کچھ نظر نہیں آتا. معیشت سٹیبل ہوئی ہے, گروتھ کی طرف جو ہے وہ جب جائے گی تو جائے گی, جب دیکھا جائے گا. فور ٹائم بینگ جو ہے وہ عوام اس مالی سال میں بھی میرے خیال میں وہ مجھے تو ان کے لیے کوئی ریلیف نظر نہیں آ رہا. جی ایاز صاحب, میں پتہ نہیں کیوں دعا ماضی میں چلا گیا. ایک مجھے وہ اپنے آج کے پرائم منسٹر کا 2021 کا ایک وہ ایکس پہ اس وقت ٹویٹ ہوتا تھا, وہ نظر آیا جب انہوں نے 1 روپے 71 پیسے فی لیٹر پیٹرول مہنگا ہونے پہ بہت دکھی ہوئے تھے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آپ غریب سے نوالا بھی چھیننا چاہ رہے ہیں. وہ مطلب اس وقت اتنا دکھ تھا, اور پھر ظاہر ہے اس وقت وہ چونکہ پرائم منسٹر نہیں تھے, تو پرائم منسٹر نہ ہونے کا دکھ اور ہوتا ہے, پرائم منسٹر بننے کے بعد دکھ آپ کے بدل جاتے ہیں. پھر نوید صاحب بات کر رہے تھے تو انہوں نے مجھے شوکت عزیز کی یاد دلا دی. یہ ٹرکل ڈاؤن ایفیکٹ ہم شوکت عزیز صاحب کے دور سے اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ کبھی تو یہ آئے گا, لیکن وہ اللہ کے فضل سے یہ ٹرکل اپ ہی ہو جاتا ہے ہمیشہ, ڈاؤن کبھی نہیں ہوتا, یہ اوپر ہی جا رہا ہوتا ہے. وہ آپ 600% تنخواہیں اپنی بڑھا لیتے ہیں, جیسے ہی آئی ایم ایف کے ڈالرز آتے ہیں آپ اپنے بیرونی دورے بڑھا لیتے ہیں. ڈالر بہت آ گیا ہے, خیر ہے, خرچ کرو آرام سے. مطلب وہ ہوتا ہے نا ایک عام آدمی والی اکانومی, ہمارے حکمران بھی اسی طرح سے چلتے ہیں کہ جیسے میرا ہوتا ہے نا, مجھے دوست کہتے ہیں کہ تیرے پیسے کہیں سے آنے ہوں تو پہلے ہی تو خرچ کر لیتا ادھار پکڑ کے کہیں سے. میرے اللہ کے فضل سے یہ حکمرانوں کا بھی یہی حال ہے, یہ بھی اسی طرح کرتے ہیں. آپ کہنا چاہ رہے ہیں حکمران آپ جیسے, اور میرے جیسے ہی ہیں یہ, بس اب پیسے آ رہے ہیں تو آ گئے ہیں تو بس ٹھیک ہے. جب امید ہوتی ہے آ رہے ہیں تب بھی یہ خرچ کرنا شروع کر دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد آ جاتے ہیں تو پھر تو ظاہر ہے, پھر تو وہ جہاں 4 لوگوں نے جانا ہوتا ہے وہاں 10 کا قافلہ بنتا ہے, پھر 15 کا بنتا ہے, وہ پھر لوگوں کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں. یہ ہر دفعہ وہی بھاشن ہمیں سننے کو ملتا ہے, ٹیکس نیٹ براڈن کر رہے ہیں, ہم نئے ان کو لا رہے ہیں ٹیکس میں, لیکن آخر میں آ کے پھر ہم نظر آتے ہیں ہمارے لیے پٹرول بھی مہنگا کر دیا جاتا ہے. ہمارے لیے اس دفعہ شکر ہے وہ ٹیکس انکم ٹیکس نہیں بڑھایا, وہ تھوڑا سا کم کیا, لیکن اگلی دفعہ وہ بڑھا دیں گے, کیا فرق پڑتا ہے. اور باقی 312 ارب کے ٹیکس تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم لگائیں گے, وہ کوئی انہوں نے زیادتی تھوڑی کی ہے آپ کے ساتھ, وہ تو پیپلز پارٹی کر گئی. اب آگے چیزیں مجھے جو نظر آ رہی ہیں, یہ چیمبرز اب ہڑتالوں کی بات کر رہے ہیں کہ جی وہ کارخانے بند کر دیں گے, بزنسز بند کر دیں گے. ہم نے یہ نہیں ماننا کہ ہمیں وہ اس میں گرفتاریاں ہوں اور اتنے اختیارات وہ دے دیے جائیں اس کو, تو وہ بھی چیز مجھے کوئی اچھے آثار نظر نہیں آ رہے. ہاں ان کو دباؤ شباؤ ڈال کے بٹھا دیا جائے تو علیحدہ بات ہے. پھر یہ ہمارے لیے کتنا اچھا کرتے ہیں, وہ پہلے چینی ایکسپورٹ کر دیتے ہیں, اس کے بعد پھر امپورٹ کر لیتے ہیں. مطلب یہ بھی دیکھیں نا, یہ بھی ہمارے لیے کر رہے ہوتے ہیں, اپنے لیے بیچارے تھوڑی کرتے ہیں. اور اللہ نہ کرے لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آٹے کا بحران بھی آنے والا ہے, کیونکہ آپ نے تو ظاہر ہے جو کیا کسانوں کے ساتھ, مجھے نہیں پتا وہ کتنا اس دفعہ کاشت کر رہے ہوں گے. اور سب سے بڑا احسان عظیم جو کیا آپ پہ پرائم منسٹر صاحب نے, انہوں نے 35 روپے آپ کے مطلب ہر مہینے 35 روپے کم کر دیا آپ کے بجلی میں. اور کیا چاہیے سر, لیکن اور تھوڑا سا انہوں نے وہ کیا, گیس کا وہ 1000 کر دیا انہوں نے, وہ جو وہ جو ہوتا ہے بیسک ریٹ کو کر دیا انہوں نے, وہ جو چارجز مسٹ آپ نے دینے ہیں, اور وہ بھی 1000 کے بعد جب آپ گیس استعمال کر رہیں گے
اس میں وہ 1000 ڈال کے اس کے بعد پھر آپ کو ٹیکس اس پہ لگے گا اور آپ کو آ جائے گا. تو بیسیکلی آپ نے یہی سمجھنا ہے کہ یہ سارا بجٹ عام آدمی کے لیے, آپ کے لیے صرف آپ کو ریلیف دے رہے ہیں. باقی ایک ٹرمپ اچھا کام کر رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں, دوسرا شہباز شریف صاحب کر رہے ہیں, تیسرا تو مجھے نظر ہی کوئی نہیں آ رہا. فیصل صاحب اب پھر یہ عوام کے لیے سہولیات کم بھاشن ہی ہیں بس. اصل میں ساری صورتحال کے نا ہمیں سیاسی پہلوؤں کا جائزہ لینا پڑے گا کہ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں کہ حکمران طبقہ جو ہے وہ جو حکومت کا انداز ہے وہ عام آدمی کے لیے سخت سے سخت کرتا چلا جا رہا ہے اور اس کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہے, کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اس کی راستے میں کوئی مداخلت نہیں ہے. وہ بالکل ایک بے لگام گھوڑے کی طرح جو ہے وہ پالیسیاں بنا رہے ہیں جو عام آدمی کے لیے اس کا سانس لینا جو ہے وہ دوبھر ہو چکا ہے. اس ملک کے اندر جو توانا آوازیں ہیں ان کو یا تو دبا دیا گیا ہے یا پھر اس ملک کے اندر کوئی نئی توانا آواز پیدا ہی نہیں ہو رہی. اشرافیہ کا اتنا کنٹرول ہو گیا ہے کہ ساری امارات اشرافیہ اپنے لیے بنا رہی ہے اور جو عام انسان ہے اس کا خون نچوڑ کے جو ہے وہ بنا رہی ہے. اور اشرافیہ کو کسی قسم کی کوئی تھریٹ نہیں ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے, اس کے سامنے کوئی بھی نہیں کھڑا ہوا. وہ بالکل جو ہے وہ متعلق العنان قسم کی جو ہے اس کے پاس جو ہے وہ ایک طاقت ہے. ایک جمہوری ڈکٹیٹرشپ جو ہے اس ملک کے اندر جو ہے اس وقت رائج ہے, جس کے سامنے آپ جو ہے وہ سر نہیں اٹھا سکتے, جس کے سامنے آپ بات نہیں کر سکتے, جس کے سامنے آپ اپنی رائے نہیں دے سکتے. ٹی وی پہ بیٹھ کے رائے دینے سے مطلب یہ کہ کوئی ایسی اجتماعی آواز نہیں اٹھ رہی جو حکمرانوں کو روک سکے کہ تم اپنی تنخواہوں میں جو اتنی مراد میں جتنا غیر معمولی اضافہ کر رہے ہو. اور ایک عام انسان کے لیے جو ہے وہ سانس لینا جو مشکل ہو گیا, وہ بجلی کا بل جو ہے وہ قرضہ دے کے جو ہے وہ اپنا ادا کر رہا ہے. لوگوں کی تنخواہ ابھی 38,000 روپے جو کم سے کم تنخواہ ہے مقرر کی ہے. اب یقین کریں کہ دیہی علاقوں کو تو چھوڑ دیں, وہاں کیا کچھ ہو رہا ہوگا. آپ کراچی, لاہور, اسلام آباد یہ 3 بڑے شہروں میں بھی لے لیں تو یہاں بھی جو ہے نا وہ اس فارمولے پہ جو ہے نا عمل نہیں ہو رہا ہوگا. یہاں بھی لوگوں کی تنخواہ اس وقت بھی 18,000 اور 20,000 روپے تنخواہیں ہوں گی. تو یہ ظلم کا نظام ہے. اس ظلم کے نظام کو جو اس اشرافیہ کو سب سے بڑا جو ایڈوانٹیج ہے, اس ظلم کے نظام کے خاتمے کے لیے کوئی آواز ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا یہ قحط الرجال کی کیفیت ہے. یہ قوم ایسی بانجھ ہو چکی ہے جس کے اندر اب کوئی لیڈر ہی نہیں پیدا ہو رہا, کوئی ایسی آواز ہی نہیں پیدا ہو رہی جو لوگوں کو متحرک کر سکے, لوگوں کو کھڑا کر سکے ایک سوچ پر, ایک فکر پر, ایک نظریے پر, ایک فلسفے کے اوپر. نہیں ہے. نہ لوگوں کے اندر جو ہے وہ اتنی شعوری جو ہے بلوغت پیدا ہو رہی ہے کہ وہ ان کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پہ جو ہے وہ آواز اٹھائے. انفرادی حیثیت میں لوگوں نے ظلم کو, جبر کو اپنے نصیب کا حصہ سمجھ لیا ہے. وہ اس بات پہ مطمئن ہے. وہ کہتے ہیں یار آج کا دن گزر گیا, کل کا بھی گزر جائے گا, اب کتنی عمر رہ گئی ہے, باقی بھی رو پیٹ کے گزار لیں گے. جو باقی زندگی, گزشتہ زندگی بھی رو کے گزر گئی ہے, باقی بھی رو کے گزار لیں گے. آخر تو جو ایک دن مری جانا ہے, قبر میں چلے جانا ہے. اس سوچ کے ساتھ جو اس ملک میں جو ہے وہ 24 کروڑ لوگ زندگی گزار رہے ہیں, جس کا 2% جو اشرافیہ ہے, ہماری جو طبقہ اشرافیہ ہے, وہ بھرپور فائدہ اٹھا رہا ہے. ساری مراد ان کے لیے ہیں, ساری خوشحالی ان کے لیے ہیں, ساری ترقی ان کے لیے ہیں. یعنی کہ یہ کہا جاتا ہے کہ اگر آپ کے پاس وسائل ہیں اور آپ کے پاس طاقت ہے اور آپ کے پاس دولت ہے تو دنیا میں پاکستان سے زیادہ کوئی آئیڈیل جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے. صحیح. مطلب وہ پھر آپ کو امریکہ جانے کی ضرورت نہیں ہے, پھر آپ کو انگلینڈ جانے کی اور کینیڈا جانے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہاں قانون بھی آپ کے آگے جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوتا ہے. یہاں آپ اپنی مرضی کی جو ہے وہ پالیسیاں بنا لیں, اپنی مرضی کے جو ہے فیصلے جو ہے وہ کر لیں. 24 کروڑ لوگ جو ہے غلام میں, دنیا میں کسی بھی ملک میں اتنے بڑی تعداد میں غلام نہیں رہتے ہوں گے, اتنی بڑی تعداد میں جو ہے وہ پاکستان میں رہتے ہیں. اس کا بینیفٹ جو ہے وہ اس ملک کا جو طبقہ اشرافیہ لے رہا ہے, وہ اتنا طاقتور ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے. سیاسی طور پہ بھی, غیر سیاسی طور پہ بھی, بیوروکریسی کی شکل میں بھی, تاجروں کی شکل میں بھی وہ اپنے تمام فیصلے کرنے میں آزاد ہے. اور کوئی مستقبل قریب میں بھی کوئی حالات کی تبدیلی کا امکان نہیں ہے. ڈاکٹر صاحب صبر شکر کریں, انتظار کریں کہ باقیہ زندگی بھی اسی طرح گزر جائے گی. ڈاکٹر سندو صاحبہ, صبر شکر سے چلانی چاہیے یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسئلہ جو فیصل صاحب بات کریں کہ آواز اٹھانے کا ہے, کوئی ایسی آواز نہیں ہے جو جھنجھوڑے حکومت کو, یا پھر گورنمنٹ کی ترجیحات ہی مختلف ہیں, عام آدمی ہے ہی نہیں؟ ڈاکٹر صاحبہ
دیکھیں جی دیر از نتھنگ ون سائڈیڈ. آئی بلیو کہ تالی دونوں ہاتھوں سے بجتی ہے. آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے جو ایران اسرائیل کانفلکٹ کے بعد سیز فائر دیکھا, آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیوں سیز فائر تک نوبت پہنچی؟ کیونکہ نہج تیسری جنگ عظیم تک پہنچ گئی تھی اور اس سیز فائر کے پیچھے بہت سارے محرکات کار فرما تھے, جس میں ٹریڈ روٹس کا بہت بری طرح متاثر ہونا بھی تھا. ٹریڈ روٹس متاثر ہونے کی وجہ سے فضائی حدود بہت سارے ممالک کے اوپر معطل ہونے کی وجہ سے بہت ساری کنٹریز کو جو ہے نہ صرف ان کی ایئر لائنس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا تھا, وہیں پیٹرولیم کی مصنوعات ہمیں دیکھا $80 پر بیرل تک پہنچ گئی تھی. تو انٹرنیشنل پیٹرولیم مارکیٹ میں جو ہے جتنی اوپر پیٹرول پرائز ہائک پہ چلی گئی تھی اس کو کم کرنے کے لیے اور بہت سارے اکنامک فائنینشیل ٹریڈ روٹس متاثر ہونے کی وجہ سے ملک کافی ڈفرینٹ ممالک کو جو نقصان پہنچ رہا تھا اس کی وجہ سے نوبت سیز فائر تک پہنچی. اچھا ہم لوگ بھی یہی امید کر رہے تھے جناب کہ جب پوری دنیا میں پیٹرول کی پرائسز کم ہوگی تو پاکستان میں بھی ہوں گی, لیکن یہاں پر جو ہے وہ لینے کے دینے پڑ گئے اور ہمیں جو ہے ہمارے پھر بھی $8 سے لے کر جو ہے پیٹرول کی پرائس زیادہ گئی. تو یہ لمحہ فکریہ ہے کہ کیوں گئی, لیکن اس میں تصویر کے دوسرا رخ بھی دیکھنا چاہیے کہ جس طرح نوید صاحب نے کہا کہ خالی سیلری پیشہ افراد سے ہی ٹیکس لیتے رہنا ہی نہیں مناسب. اگر ایک ایسا کرپشن سے پاک نظام قائم کیا جائے کہ اس میں تاجر برادری کو لے کر جو بزنس کمیونٹی ہے جو سب سے زیادہ اچھا ارن کرتی ہے, اگر ان سے انصاف کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے ٹیکس وصول کیا جائے تو کوئی وجہ نہیں ہے اگر ٹیکس کا نظام انصاف کے ساتھ رائج کیا جا سکے. صرف سیلری پیشہ طبقے کے اوپر ہی انہی کو خوش کر کے انہی کو ٹیکس لیا, جہاں پہ سیلریوں میں اضافہ ہوتا ہے وہیں پہ ٹیکس میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. جب آپ کی سیلری بڑھتی ہے آپ خوش ہوتے ہیں جناب چلیں اتنی سیلری بڑھ گئی, تو ساتھ ہی وہی انکریز سیلری ٹیکس کی مد میں آپ سے واپس لے لی جاتی ہے. تو یہ تو گھوم چکر جو ہے اس میں سیلری پیشہ افراد تو پسی رہے ہیں, لیکن اگر آپ تاجر برادری سے بھی لیں, اور مجھے بڑا یہ حکومت کا خوشائن اقدام لگا کہ جناب انہوں نے کہا کہ یوٹیوبر سے اور آن لائن کمانے والوں سے بھی ٹیکس وصول کیا جائے. وائی ناٹ؟ جب اچھے خاصا آپ ماشاء اللہ ارن کر رہے ہیں یوٹیوبرس تو آپ سے بھی لینا چاہیے, یوٹیوبر سے بھی لینا چاہیے. اور آپ نے شروع میں کہا تھا کہ نان فائلرز کو کھلی چھٹی دے دی گئی ہے, سو آئی ریئلی ڈونٹ تھنک سو. 75,000 روپے سے کم اگر آپ ودرا کرتے تو آپ کی کٹوتی نہیں ہوگی, اس سے زیادہ پر تو ہوگی. آئی تھنک جو نان فائلر طبقہ ہوتا ہے وہ اتنا زیادہ تو ارن بھی نہیں کرتا نا, تو یہ بھی حکومت کا خوشائن اقدام ہے کہ نان فائلرز کو جو ہے وہ کھلی چھٹی نہیں دی گئی, اتنی ہی دی گئی ہے جتنا کہ وہ ڈیزرو کرتے ہیں. سو اٹ واز اے ویل ڈیزرو. تو سارا ملبہ ہمیشہ حکومت کے کندھوں پر ڈال دینا بھی جو ہے وہ انصاف کا تقاضا نہیں. ابھی ہم نے سوات آپریشن میں دیکھا کہ لوگوں کی اپنی نااہلی بھی ہوتی ہے, مطلب آپ بے احتیاطی سے کام لیں, آپ کو پتا ہے کہ آپ کا ملک جو ہے وہ اکنامکلی فائنینشلی بہت اسٹرگلنگ فیز میں ہے, تو آپ بے احتیاطی بڑھتے جائیں, آپ ٹیکس نہ دیں, آپ کیئرلیسنس کا مظاہرہ کریں اور پھر ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے سارا ملبہ اٹھا کے حکومت کے کندھوں پر ڈال دینا بالکل بھی مناسب نہیں ہے. وہ لوگ جو ٹیکس نہیں دیتے ان کو کٹہرے میں لانا چاہیے, اور جن کو رعایت مل رہی ہے اس پہ تو آپ خدا کا شکر بجا لائیں کہ اچھی بات ہے ہمارے غریب عوام کو, سفید پوش طبقے کو, نان فائلرز کو جو ہے کہیں تو رعایت ملی. تو اور یوٹیوبرز جو کہ بہت زیادہ ارن کر رہے ہیں. اچھا اس میں میں بات یہ بھی کہنا چاہوں گی, یوٹیوبرز جو کہ شاید دے آر ناٹ ایز پرفارم جرنلسٹ اور وہ شاید وہ پڑھ کر وہاں تک نہیں پہنچتے ہیں. بہت کم یوٹیوبرز ہم نے دیکھے ہیں جو کہ اس چیز کے نالج رکھتے ہیں, علم رکھتے ہیں. جس ہم نے دیکھا وی ہیو کیمرا الحمدللہ آن آر مین اسٹریم میڈیا چینلز, وی ڈونٹ ہیو دیٹ چیک اینڈ بیلنس باڈی آن یوٹیوبرز اینڈ سوشل میڈیا نا. تو ان کے اوپر ایک چیک اینڈ بیلنس باڈی نہیں ہے, ان کو کھلی چھٹی ملی ہوئی ہے, وہ ارن بھی اچھا کر رہے ہیں, ان کے اوپر ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں. تو یہ بھی میرا خیال ہے کرپشن کی ایک قسم تھی. تو لکلی یوٹیوبرز کے اور آن لائن ارن کرنے والوں کے اوپر جو ہے وہ بھی لگا ہے بھیا آپ آرام سے گھر بیٹھ کے کوئی بھی کسی قسم کا کنٹینٹ آپ وائرل کر دیتے ہیں, آپ نہیں دیکھتے اس میں فیکٹس اینڈ فگر چیک نہیں کرتے ہیں, آپ نہیں دیکھتے کتنی مس انفارمیشن آپ عوام تک پہنچ رہی ہے, تو اوپر سے آپ ارن بھی اچھا کر رہے ہیں, اوپر سے ٹیکس بھی نہیں دے رہے ہیں. تو کھلی چھٹی تو یہاں ملی ہوئی ہے, ان بیچارے سفید پوش طبقہ کو نہیں ملی ہوئی جو کہ نان فائلر ہیں. تو آئی تھنک اٹ گوز بوتھ ان. جی چلیں آپ سمجھتی ہیں کہ یہ جو ای کامرس خاص طور پر یہ جو بات ہو رہی ہے یوٹیوبر کی, اس کے حوالے سے یہ بڑا خوش آئند ہے, لیکن بہرحال ظاہر دو طرفہ اس کو اس لیے بھی نہیں کہا جا سکتا کیونکہ ٹیکس وصول کرنا اور ٹیکس نیٹ کو بڑھانا, ٹیکس کے دائرہ کار کو بڑھانا, پھر یہ گورنمنٹ کا کام ہے اور گورنمنٹ سے منسلک جو ادارے اس سے وابستہ ہیں ان کا کام ہے. ظاہر ایک عام آدمی اس میں نہیں آتا, تو جو طبقہ خاص طور پر تنخواہ دار طبقہ ٹیکس کی مد میں پستا ہے وہ بھی ظاہر مجبور ہوتا ہے کیونکہ ایٹ سورس اس کی تنخواہ سے وہ ٹیکس لے لیا جاتا ہے. بہرحال بنیادی سوال تھا عوام کی مشکلات نئے مالی سال میں کم ہوں گی یا بڑھیں گی, رائے آپ جان چکے ہیں. کوئکلی بریک سے واپس آئیں گے. مخصوص نشستوں کے معاملے میں ہمارا سوال ہوگا. پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز کی درخواست پر پشاور ہائی کورٹ نے مخصوص نشستوں پر حلف لینے سے روک دیا ہے. ہم سوال یہ اٹھا رہے ہیں کہ یہ عبوری ریلیف ہے یا کوئی نیا آئینی تنازع کہا جا سکتا ہے. رائے لیتے ہیں بریک کے بعد.
वेलकम बैक नाज़रीन मखसूस नशिस्तों के मामले पर मुल्की सियासत में हलचल जारी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक तस्दीक शुदा अदालती ऑर्डर न मिलने पर कमीशन का इजलास बेनतीजे ख़त्म हो गया और कल दोबारा होगा। मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी एक नई बात सामने आई कि PTI पार्लियामेंटेरियंस इस मामले को लेकर पेशावर हाई कोर्ट पहुँच गई और ये मौक़िफ़ इख्तियार कर रही है कि मखसूस नशिस्तों की कैलकुलेशन ठीक तरीके से नहीं हुई। इसे ख़वातीन की 2 और जबकि अक़लियतों की 1 नशिस्त उसे मिलनी चाहिए, मगर इलेक्शन कमीशन ने सिर्फ एक ख़वातीन की मखसूस नशिस्त दी है, इसलिए इसे रोका जाए, जिस पर पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी ये हुक्म दिया है कि आइंदा समाअत तक मेंबर से हल्फ ना लिया जाए। डॉक्टर सुंदर साहिबा, आपसे आगाज़ करी हूँ, चूँकि अब ये जो मखसूस नशिस्तों के मामले में एक नई डेवलपमेंट सामने आ रही है PTI पार्लियामेंटेरियंस की दरख्वास्त पर, आपको क्या लगता है कि ये हाई कोर्ट का जो फैसला अभी आया है ये अबूरी रिलीफ है PTI के लिए या कोई नया आइनी तनाज़े पैदा हो गया? देखिए, जो इसका फैसला तो अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन अभी ये कि उम्मीद तो ये करते हैं कि कोई तनाज़े की फ़िज़ा ना कायम हो और मामला स्मूथ ही रहे और ख़वातीन को की नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हो, माइनॉरिटीज़ की नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हो। पाकिस्तान माशाल्लाह माइनॉरिटीज़ के हवाले से, वुमेन राइट्स के हवाले से एक अच्छी पोजीशन रखता है, अच्छा स्टैंड रखता है, तो हम चाहेंगे कि ख़वातीन की नुमाइंदगी भी ज़्यादा से ज़्यादा हो, जिसका ताल्लुक किसी एक मखसूस पार्टी से बालातर होकर हमारी असम्बलियों में जो है ख़वातीन की नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा हो, चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, और माइनॉरिटीज़ को भी जो उनका भरपूर हक दिया जाए, ताकि अपने इंटरनेशनल जो हमारा एक इमेज है पाकिस्तान का इंटरनेशनली स्पीकिंग कि हमारे यहाँ ख़वातीन के हकूक़ के स्पेशली जो असम्बलीज़ में जो उनकी नशिस्तों को मलूज़ खातिर रखा जाता है, माइनॉरिटीज़ के हवाले से भी तो इस चीज़ को मलूज़ खातिर रखा जाए। और ये तो खैर अभी आने वाला वक्त ही बताएगा, और वी स्ट्रांगली विशन पर कोई तनाज़े की फ़िज़ा जो है वो कायम ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा ख़वातीन और माइनॉरिटीज़ को भी जो है पार्टी के इम्तियाज़ से, देखिए हमें मुल्क की सालमियत के लिए सोचना चाहिए, पार्टी बाजी से निकल कर जो है किसी एक मखसूस पार्टी को नहीं देखना चाहिए कि मुल्क की सालमियत के लिए कौन सी चीज़ बेहतर है। तो हमने देखा कि जब भी इंटरनेशनली कोई खुदा न खास्ता मसला होता भी पाक इंडिया में हमने देखा तो हमें नेशनल कौम फौरन इकट्ठा हो जाते हैं। तो आई ऑलवेज से कि हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन लाइफ में अपनी असम्बलियों में, चाहे वो पंजाब असम्बली हो, KP की असम्बली हो, चाहे वो वफाक हो या सूबाई असम्बली हो, हम तब एक पेज पर क्यों नहीं होते हैं? अगर हम रूटीन मैटर्स में भी एक पेज पर होना सीख लें, जिस तरह के हम इंडिया के खिलाफ मैच हो या जंग हो एक पेज पर आ जाते हैं, तो मेरा ख्याल है कभी कोई तनाज़े की फिजा कायम ही नहीं होगी। तो आई थिंक वी नीड टू लर्न हाउ टू बी ऑन वन पेज अदर देन दिस इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। सो ख़वातीन की और हर पार्टी को जो है हमेशा हम एक लेवल। जी ठीक है आमिर साहब। अच्छा जी, बात यह है कि मखसूस नशिस्तों का नोटिफिकेशन तो हो जाएगा कल, और उसमें कोई तनाज़ा नहीं है, सिर्फ चेकिंग हो रही है कि कौन सी ख़वातीन ने दोनों तरफ से नामजदगी हुई थी, कौन सा हल्फ लिया था, और वो हो जाएगा। अच्छा, हाई कोर्ट जो हल्फ है ना, ये आपको मैं बता दूं, ये उड़ जाएगा जो उन्होंने स्टे दिया है। अच्छा। क्योंकि ये आर्टिकल 255 पढ़ लें, उसमें लिखा हुआ है, क्योंकि ये उसका इलाज 26वीं तरमीम में पहले से ही किया गया कि पहले इन्होंने ओथ ही नहीं लिया था ख़वातीन और अक़लियतों का KP असम्बली में, बाकियों के तो ओथ हुए हुए हैं, वो तो नोटिफिकेशन के साथ ही बहाल है। इनका जाएगा बेंच में, और वो जब स्पीकर हल्फ नहीं लेता तो चीफ जस्टिस की जिम्मेदारी है कि वो खुद या उनके नामजद मेंबर वो ओथ लेंगे। तो ये तो ओथ हो जाना है, ये कहानी जो करनी थी ना वो कर लिया है, तो इसमें कुछ रह नहीं गया। ये खबर बराए खबर हो गई कि जी उन्होंने स्टे ले लिया, उनको एक निशिस्त फालतू मिल जाए। वो फार्मूला इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है, वो आइन ने किया हुआ है। इलेक्शन कमीशन कैलकुलेट नहीं करता, इलेक्शन कमीशन आइन में दिए गए फार्मूले के मुताबिक जाता है। जैसे सुप्रीम कोर्ट ने आइन रीराइट किया 63A में, और फिर 15 दिन दिए एक पार्टी की मखसूस मोहब्बत में। वो आप बेशक जो मर्जी कहते रहें कि जी लोगों का मैंडेट नहीं है, फलाना नहीं है, लोगों ने वोट दिए हैं, लोग आके बैठे हैं, लोगों की असम्बलियां पहले भी इस तरह चलती थी, अब भी चलेंगी, और यही वजीर आजम चलेंगे, यही वज़ीर आला चलेंगे। KP में अगर इमरान खान बम पे पाँव नहीं मारेंगे तो उनके चीफ मिनिस्टर को कोई नहीं छेड़ता, वो बिल्कुल एस्टेब्लिशमेंट के साथ ठीक ठाक चल रहे हैं। अब आज आपने देखा है कि एक खत आया है जो जिद लगाई हुई है इमरान खान साहब ने, जरूरत नहीं है, वो तो साइड पे हो ही चुके हैं, लेकिन उनके लोगों ने अब समझा है कि ये तो हमें भी खराब करा रहे हैं, जो लाहौर जेल में पड़े हैं, जिन्हें पूछता कोई नहीं, शाह महमूद कुरैशी से लेके जिनके लिए सारे लोगों के दिल में दर्द है, यास्मीन राशिद साहिबा, वो कह रहे हैं पहले मुज़ाकरात करो और उससे पहले गालियां मत दो कि मुज़ाकरात करने वालों को ही सबूताज कर दो। इस तरफ सोचना चाहिए कि उनकी पार्टी अब अपीलों पे आ गई है कि जनाब मेहरबानी करो, हमारी तो जान छुड़ाओ। चले क्विकली नाज़रीन ब्रेक से वापस आएंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, मखसूस नशिस्तों के मामले पर बात करें। अयाज साहब, अब ये जो डेवलपमेंट है इसको आर्जी रिलीफ समझा जाए, या आप समझते हैं कि आगे चलकर ये मामला आईनी तौर पर भी कुछ इसमें पेचीदगियां पैदा हो सकती हैं? बादशाह लोग हैं आप,
وہ تنازع کے لیے آئین ہونا چاہیے نا. اس ملک میں آئین تو ہے ہی نہیں. اس میں تو طاقتور کا قانون ہے, وہ چل رہا ہے, وہ جو فیصلہ ہو جاتا ہے اس کے مطابق چیزیں ڈیسائیڈ ہو جاتی ہیں. آپ لوگ کہہ رہے تھے یہ مال غنیمت ہے, مجھے تو بندر بانٹ لگ رہی ہے کہ وہ اس لیے ان کو فیل ہوا ہے پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کو کہ ہم نے اتنی خدمات انجام دیں اور بدلے میں ہمیں 1 سیٹ مل رہی ہے. مطلب یہ تو منہ کالا کرنے والی بات ہے نا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہمیں زیادہ سیٹیں دو بھائی. بس اس میں صرف اتنا ہی رولا رہ گیا ہے کہ کسی کو محسوس ہوگا کہ مجھے چند سیٹیں کم مل گئیں. بیسٹ ایک دیکھیں وہ جو مندوخیل کا وہ تھا کہ جو 39 ان کی بنتی ہیں اس حساب سے دی جاتی, یا اس دفعہ جہاں اور بہت سے نئے پریسیڈنٹ ہوئے تھے یہ سپریم کورٹ طے کر دیتی تھی کہ اس دفعہ اسپیشل سیٹس کسی کو نہیں ملیں گی کیونکہ یہ تنازع میں جائیں گے, لیکن اس کے لیے آئین ہونا ضروری ہے. صحیح. جی فیصل صاحب. دیکھیں وہی ہوگا جمعے کو جو فیصلہ آیا تھا, باقی یہ عدالت نے یہ فیصلہ دے دیا وہ فیصلہ دے دیا, یہ تو ٹینشن لینے کی ضرورت ہی نہیں کسی قسم کی. جو جمعے کو فیصلہ آ گیا ہے اسی طرح کا فیصلہ ہوگا. اگر کوئی جج صاحب نے کوئی دوسرا فیصلہ دے دیا تو وہ چینج ہو جائے گا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. فیصل واڈا نے کہا تھا جو چیز اگر آئین و قانون میں نہ لکھی ہو تو کوئی پرابلم کی بات نہیں ہے, ہم وہ لکھوا لیں گے, اور جہاں آئین کی ترمیم کی ضرورت ہوگی وہ ہم کروا لیں گے. تو کوئی پرابلم والی بات نہیں ہے, ویسے ہی ہوگا جو چل رہا ہے, اور بڑا اچھا چل رہا ہے, اس میں کیا پرابلم. پی ٹی آئی کے لیے بھی آپ سمجھتے ہیں اچھا چل رہا ہے؟ پی ٹی آئی تو رہی نہیں نا, پی ٹی آئی تو رہی نہیں. پاکستان کے لیے پی ٹی آئی کی یا نون لیگ کی یا پیپلز پارٹی کی بات نہیں کرے, پاکستان کے لیے کیسا چل رہا ہے. جی بعض رائے جو ایسی ہوتی ہے ان کو آپ محفوظ ہی رہنے دیں. صحیح. میں چاہتی تھی آپ روشنی ڈال دیتے, لیکن آپ نے یہ رائے بھی محفوظ کر دی, فیصلے بھی محفوظ, رائے بھی محفوظ. فیصل صاحب یہ بات درست نہیں ہے. جی نوید صاحب. اتنا اچھا چل رہا ہے نا, اس لیے چلنے دیں. اچھا دیکھیں دعا, ریلیف کی بات کس کے لیے کی جا رہی ہے؟ یعنی ریلیف اس پارٹی کے لیے بات کی جا رہی ہے جس کو پورا سسٹم اس وقت جو ہے وہ پولیٹیکل لینڈسکیپ سے حرف غلط کی طرح مٹانے کے لیے تلا ہوا ہے. آپ مکنہ کو دیکھیں, عدلیہ کو دیکھیں, انتظامیہ کو دیکھیں, وہ سب لگے ہوئے ہیں کہ اس پارٹی کو جو ہے وہ سیاسی منظرنامے سے ہی غائب کر دیا جائے. تو اس کے لیے کون سا ریلیف؟ تو یہ کوئی میرے خیال میں کوئی ٹیکنیکل گلیچ ہوگا, وہ اس کو سالو کر لیں گے. اور جہاں تک آئینی بحران کی بات کی جا رہی ہے تو دیکھیں پچھلے 2 سال میں آئین کے ساتھ جو کھلواڑ کیا گیا ہے نا, تو میرے خیال میں یہ تو تاریخ میں کبھی نہیں کیا گیا ہوگا. اور ابھی تو یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ کے فیصلے کے بعد تو آپ نے یہ جو گورنمنٹ بنائی ہوئی ہے, یہ جو ابھی میرج آف کنوینئنس بنی ہوئی ہے کہ جو ماضی کے حریف تھے ان کو لا کے آپ نے ایک جماعت کے خلاف جو ہے ان کو اکٹھا کر لیا, اور اب کانسٹیٹیوشنل بینچ کے فیصلے کے بعد تو آپ نے ان کو اختیار دے دیا کہ کانسٹیٹیوشن آئین تو اب آپ کے ہاتھ میں ہے. ایک ان الیکٹڈ گورنمنٹ کے ہاتھ میں آپ نے دے دیا کہ جی آپ اس کو جو مرضی آئے, جس طریقے سے بھی آپ اس میں امینڈمنٹ کریں اپنی مرضی کے, اپنے مفادات کے لیے, تو آپ کر سکتے ہیں. تو آئین تو میرے خیال میں رہا نہیں. لیکن ایک بات میں کہتا چلوں دعا کہ دیکھیں, جب یہ یقین ہو جاتا ہے نا کہ ہم نے پاور گریب کمپلیٹلی کر لیا ہے کہ عدلیہ, مکنہ اور انتظامیہ سب ہمارے ہاتھ میں ہیں اور اب ہمارے سامنے کوئی چیلنج نہیں ہے, تو میرے خیال میں لاوا اندر پک رہا ہے. اور لاوا جب وہ پھٹتا ہے آتش فشاں, وہ پھر بہت کچھ اپنے ساتھ لے جاتا ہے. ہمارے سامنے مثال جو ہے وہ بنگلہ دیش کی ہے کہ کس طرح سے شیخ حسینہ بھی یہ سمجھ چکی تھی, وہ بھی اپنے زوم میں یہ کہہ چکی تھی کہ جی میں نے تو سب کچھ جو ہے کمپلیٹ پاور گریب کر لیا ہے. لیکن جب وہ لاوا پک رہا تھا, وہ جب پھٹا تو پھر وہ بہت کچھ اپنے ساتھ بہا کے لے گیا. تو میرے خیال میں اس طرح سے کسی پولیٹیکل پارٹی کو جو ہے نا وہ سیاسی طور پہ اگر آپ جمہوریت پسند ہیں تو جمہوری طریقے سے اس کو آپ جو ہے وہ پولیٹیکل میدان میں آپ اس کو شکست دیتے. اس طرح سے کر کے آپ کوئی بہتر چیز نہیں کر رہے, ملک کے لیے بہتر چیز نہیں. کوئکلی عامر صاحب کوئکلی کامنٹ کر دیجیے گا, کلوزنگ کی طرف جا رہی ہوں. ہاں, یہاں پہ لوگوں کی خواہش بنگلہ دیش نہیں بلکہ سری لنکا بنانے کی بھی تھی. اللہ کے فضل سے نہ وہ ہوئی نہ یہ ہوگی, اور چلیں یہ یوں ہی چلیں جی. بہرحال وہ فیصلے جو ملک کو قوم کے لیے بہتر ثابت ہو سکیں. وقت ختم ہو گیا جی. آپ سب کا بہت شکریہ. آج کے ایکسپرٹ سے اتنا ہی. فیڈ بیک دیجیے گا. خیال رکھیے. اللہ حافظ.